بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی دماغ اللہ تعالیٰ کی کمال تخلیق ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں واللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والے ہیں، لیکن جب آپ انسانی دماغ کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک علیحدہ جہان ہے۔ ایک 3 پاؤنڈ یا 3 پاؤنڈ سے بھی زیادہ 3.3 آپ ہے، اور اس میں بھی 70% پانی ہے۔ اس کے اگر آپ فنکشنز دیکھیں، وہ سوچ پیدا کرتا ہے، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہے، زندگی کے ہم سے مقاصد طے کرواتا ہے، اور ہماری شخصیت بناتا ہے، ہمارے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، اور جسم کے بے شمار عمل دخل اور فنکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، دنیا سے ہمارے معاملات طے کرتا ہے، اور دل کی دھڑکن ہو، پھیپھڑوں کا فنکشن ہو، یا حتیٰ کہ آنکھ کا جھپکنا ہو، اس کا فنکشنز اور اس کا کنٹرول ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، ہماری یادداشت کو محفوظ کرتا ہے، اور یادداشت کے خزانوں تک کو محفوظ کر لیتا ہے۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا کہ یہ پیٹا بائٹس میں محفوظ کرتا ہے یادداشت کو۔ پیٹا بائٹس کو آپ یوں سمجھ لیں ایک کہ 500 ارب صفحے، سٹنڈرڈ صفحے، اور وہ سٹنڈرڈ پرنٹ میں ہوں، یعنی 12 کا فونٹ جیسے ہوتا ہے، وہ مل کر ایک ون یونٹ پیٹا بائٹ بنتا ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے دنیا کے بڑے بڑے شیلف ختم ہو جائیں، اتنا ایک دماغ کا جو ہے نا یہ یادداشت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ ودیت عام آدمی کو بھی دی ہے، جینیس کو بھی دی ہے، ہر انسان کو دی ہے۔ ہم اس دماغ کو، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور ہم اس کو کیسے استعمال کریں، ہم اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھائیں۔ ہم اگر آپ دیکھیں کہ انسان، جو بھی انسان چلتا پھرتا ہے اس دنیا میں، جو انسان کے معاملات ہیں، بظاہر اس کی سوچ ہے، تو سوچ کو بہتر کیسے بنائیں۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے۔ اگر انسان کوئی اچھا ہے تو اس کے پیچھے اس کی سوچ ہے، اسی طرح سے اگر کوئی انسان برا ہے تو اس کی سوچ ہے۔ تو اور اس کائنات میں جہاں جہاں بھی انسانی عمل دخل سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، جو ترقی ہوئی ہے، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا کوئی ترقی ہوئی ہے، تو وہ دراصل انسانی دماغ اور انسانی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہم میری اپنی رائے ہے، یعنی ہم اس سوچنے کو پڑھاتے نہیں ہیں، ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے، ہم اتنا اس کو یعنی کہ توجہ نہیں دیتے، یا اس میں اتنا زور نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے، ہم نصاب کی حد تک سلیبس بناتے وقت ایز این ایجوکیشنسٹ آئی نو کہ وہ بلومز ٹیکسانومی اور سولو ٹیکسانومی کا ہم اس کو شامل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے کما حق ہو اس کی اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتے، اور اس سے مطلوبہ نتائج بھی نہیں نکال پاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جب پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں ایز اے مینیجر یا ایز اے ورکر ایون، تو پھر ان آرگنائزیشنز میں تھنکنگ سکلز، کریٹیکل تھنکنگ سکلز، انالیٹیکل تھنکنگ سکلز کے اوپر، یا آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ سکلز کے اوپر ورک شاپس ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ بھی کسی حد تک فارمیلٹیز کے طور پر لی جاتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم شروع سے ہی ایون کہ اسی طرح سے عام آدمی کو بھی اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے دماغ کو بہترین انداز میں استعمال کرے، اور اپنی سوچوں کو بہترین انداز میں وہ سوچ سکے یا بڑھا سکے۔ ایک انسان تقریباً ایک دن میں 50,000 سوچیں پیدا کرتا ہے، یعنی آپ اس کو عام خیال نہ کہیں، وہ تو شاید سوچیں جن کو وہ بروئے کار لا سکتا ہے، سوچیں پیدا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں 70% نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں، لیکن وہ سوچیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو کیسے کریں، اس کو کس طرح سے استعمال میں لائیں، اپنے دماغ کو کس طرح سے بہترین استعمال میں لائیں۔ دیکھیں یہ چیز، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اردو میں ہمیں
کتنی اس کی قسمیں ملتی ہیں، عام سوچ، خاص سوچ، سطحی سوچ اور گہری سوچ، منفرد سوچ، یہ ساری سوچیں ہمیں ملتی ہیں اس میں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ انگلش میں دیکھیں وہ کیا ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ، لیٹرل تھنکنگ، کنورجنٹ تھنکنگ، آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ، سو مینی فارمز آف تھنکنگ۔ اور اگر آپ ایون کہ مذہب میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ افلا یعقلون، کیا آپ عقل سے کام نہیں لیتے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کیا ہے کہ افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، لے آیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب عقل تو سب کے پاس ہے، پھر نشانیاں ان کو نظر کیوں نہیں آتی سب کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سوچ استعمال کرتے ہیں ان کو نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے سم بکم عمی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ اب جن کو اندھے، بہرے اور گونگے کہا گیا وہ تو آنکھوں والے بھی تھے اور وہ کان والے بھی تھے، تو پھر کیا تھا کہ ان کو اندھے اور گونگے؟ اس لیے کہ وہ سوچ اور دماغ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ تو جو اگلی جو میں کچھ سیریز شروع کرنے لگا ہوں وہ دراصل ہاؤ ٹو ڈیولپ تھنکنگ سکلز، کہ تھنکنگ سکلز کو ہم کیسے ڈیولپ کریں، اس کے اوپر میں کچھ یعنی کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور جو باقی لوگ ہیں جو میرے کولیگز ہیں ان کے لیے بھی اور عام آدمی کے لیے تھنکنگ سکلز کو میں پروموٹ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سوچ کیا ہے؟ سوچ ایک عام ذہن میں آنے والا خیال جس کی طرف آپ دھیان بھی نہیں دیتے، میرے خیال ہے وہ سوچ نہیں ہے۔ سوچ کو تھوڑا سا اس مطلب اور اینگلز میں دیکھیں۔ اس کی آپ کوئی بھی ڈیفینیشن کر لیجئے گا جو آپ کے ذہن میں ہو۔ میرے نزدیک سوچ کسی بھی چیز، کسی بھی معاملے یا کسی بھی مسئلے کے بارے میں ایک شعوری غور و فکر جس کے نتیجہ میں آپ کوئی رائے اخذ کرتے ہیں یا نتیجہ اخذ کرتے ہیں یا کسی فیصلے کی یا کسی معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں، یہ دراصل سوچ کہلاتی ہے۔ اور اس کے آگے پھر بہت ساری قسمیں ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ لیکن میری اس وقت آپ سب کو جو ریکویسٹ ہے، دعوت ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے اس دماغ کو بہترین انداز میں استعمال کریں اور سوچوں کو اور غور و فکر کی عادت ڈیولپ کریں۔ غور و فکر کی عادت ڈیولپ کرنا اور غور و فکر کرنا ہی میرا خیال ہے کہ انسان جو ہے نا کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اور اگر ہم دن سے رات اور رات سے دن گزار رہے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہم صحیح اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔